السلام علیکم۔ عرش فلک از بسمہ بھٹی، ایپیسوڈ 9۔ وہ دونوں معصوم صورت بنائی سے دیکھ رہے تھے اور وہ سخت غصے میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کوئی شوق نہیں تھا فی الحال ان کی طرف دیکھنے کا یا ان کی سننے کا، جن کی اس حرکت نے اس کی روح فنا کرنی چاہی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے وہ سچ میں ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے یا دنیا سے ہی خود کی ہستیاں مٹا دیں گے۔ 5 سال پہلے وہ بلڈ فوبیا کی مرض میں مبتلا ہوئی تھی اور اس کی وحشت آج بھی اندر محسوس ہوتی تھی، اور اس مرض کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا تھا جس میں بلڈ کا کوئی سین ہو یا کسی خون کی طرف لے جایا جائے۔ اور اس دن وہ آوازوں پر ڈرتی آئی تھی اور سامنے دونوں کے منہ سے خون نکل رہا تھا، گتھم گتھا ہوئے تھے، پاگلوں کی طرح مکے مار رہے تھے۔ بظاہر اتنا چہروں پر خون نہیں تھا، لیکن اس کا دل باہر آنے کو ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے وہ خون اس کی طرف آ رہا ہے۔ ساری دنیا ایک منٹ آنکھوں میں گھومتی محسوس ہو رہی تھی، اور خود کو نہ سنبھالتے ہوئے ساری دنیا ایک منٹ میں آنکھوں میں گھومتی محسوس ہوئی تھی، اور خود کو نہ سنبھالتے ہوئے وہ حواس کھو چکی تھی، اور بس اتنا یاد تھا کہ کسی نے اسے بازو میں بھرا تھا، اور اب 3 گھنٹے پہلے اسے ہوش آیا تھا، اور وہ اپنے بابا سے روداد سن چکی تھی کہ مذاق سے لڑ رہے تھے۔ اندر کی بات ابھی نہیں کھولی تھی، اور اس کا تو میٹر شارٹ ہو گیا تھا کہ مذاق میں لڑ رہے تھے، اور وہ اسے منانے کے لیے اس کے کمرے میں مجرموں کی طرح کھڑے تھے، مگر وہ ایک مغرور محبوب کی طرح نکاح التفات کرنے سے گریزاں تھی۔ عرش کو تو باقاعدہ ہنسی آ رہی تھی جسے وہ ضبط کر رہا تھا، کیونکہ وہ تو بھائی تھا، اپنی بہن کو منا ہی لیتا۔ مگر مراق، وہ تو اچھا پھنسا تھا، وہ عرش کی طرح منا بھی نہیں سکتا تھا، اور تاریخ گواہ تھی کہ جب بھی میرا خانزادہ مراق افندی سے ناراض ہوئی ہیں تو مراق کے 14 طبق روشن ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جلدی مانتی نہیں، اور اسے تو جتن کرنے پڑتے ہیں فقط اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے۔ اب محبوب روٹھا بھی پسند نہیں۔ جن سے زندگی کی بہاریں ہوں ان کو ناراض کر کے دنیا اپنی ویران تھوڑی کی جاتی ہے، اور مراق نہایت مسکین معصوم شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھ رہی تھی۔ میرو، عرش نے گلا کھنگار کر کہا۔ اب کسی نے تو بات کا آغاز کرنا تھا، پر میرا جی نے تو نو لفٹ کا نہ دکھنے والا بورڈ لگا دیا تھا۔ بس یار، سوری چندا، ہمیں کیا پتا تھا تم آ جاؤ گی، عرش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، مگر میرا پھر بھی نہ پلٹی۔ مراق نے رونے والی شکل بناتے عرش کو دیکھا کہ بھائی تیری تو سنی نہیں جا رہی، میرا کیا ہوگا؟ عرش نے اسے آنکھوں میں حوصلہ رکھنے کو کہا۔ میرا، میری چندا، عرش کی شہزادی، بھیا کی جان، بابا کی سلطنت، پیار سے اس کو بلانے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر عرش خانزادہ کی آواز تھی، بڑے بڑے کڑ پگھل جاتے تھے اس کے ادائے سخن پر، تو یہ تو پھر اس کی بہن تھی۔ رگوں میں ایک ہی خون دوڑتا تھا، وہ ایک سیکنڈ میں نرم پڑی تھی۔ دل بھر آیا اس پل کو یاد کرتے جب وہ ہولناک منظر دیکھا تھا۔ اگر مذاق مذاق میں زیادہ لگ جاتی تو، کوئی زیادہ نقصان ہو جاتا تو، کہیں گہری چوٹ آ جاتی تو، اور اگر کچھ ہو جاتا تو۔ اس سے آگے سوچنے کی سکت نہ تھی۔ آنکھیں ڈبڈبا گئیں، لب سختی سے دانتوں میں بھینچ لیے اور سر جھکا دیا۔ اب کم سے کم مراق کے سامنے آنسو نہیں لانا چاہتی تھی۔ شوہا ہو گیا پھر؟ یہ بھی تو ڈر تھا کہ مراق کو زیادہ شوہا نہ ہونے دیا جائے کہ بھئی میرے لیے لڑکی روئی ہے۔ چندا، عرش فوراً سے اس کی حالت سمجھتا اس کا رخ اپنی طرف کرتا سینے سے لگا گیا۔ وہ اس کے گرد سختی سے باہیں کرتی رو دی۔ مراق نے رخ پھیر لیا۔ وہ اسے ہر وقت چہکتے، بولتے، لڑتے دیکھنا چاہتا تھا، یوں روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا خود پر کہ وہ کتنا زیادہ غصے میں آیا کہ لڑ ہی پڑا، مگر صحیح کیا۔ عرش بدتمیز نے بات ہی ایسی کی تھی، اس کے بس میں نہیں تھا۔ میری میرو، بس سوری، معاف کر دو، مذاق تھا یار۔ وہ اس کی کمر سہلاتا سر پر بار بار بوسہ دے رہا تھا،
مگر اس کے رونے میں کمی نہیں آئی تھی، بلکہ ہچکی بند گئی تھی۔ اچھا بس کرو نا اب میرا، مراق سے دیکھا نہیں جا رہا تھا تو حد ختم ہوتے بولا، تمہیں بلایا کسی نے؟ بکواس بند رکھو۔ وہ پھاڑ کھانے کے انداز میں منہ اٹھا کر بولی کہ ایک دم مراق پیچھے ہوا۔ اتنا بھی ہیوی قسم کا ریئیکٹ نہیں سوچا تھا اس نے، کھانے کا ارادہ رکھتی تھی شاید وہ۔ عرش کی باقاعدہ ہنسی نکل آئی مگر وہ ضبط کر گیا۔ مراق نے عرش کو دیکھتے دانت پیسے کہ سب اسی کا قصور ہے۔ بھائی ایسے کون مذاق کرتا ہے، کچھ ہو جاتا تو؟ وہ پھر رونے لگ گئی۔ یار اچھا بس کرو، دوستوں میں ہوتا رہتا ہے نا، وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے بولا۔ دوستی میں خون خرابہ نہیں ہوتا، کوئی بھی سچا دوست ایسے نہیں مارتا کہ خون نکل آئے۔ مینا نے یہ بات مراق کو آنکھیں دکھاتے کہی تھی۔ مراق نے حیرت سے اس کی بات کو محسوس کیا۔ اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھ اس کے بھائی نے ہی پھوڑی تھی۔ کمر اور بازو سے جو درد نکل رہا تھا اسی کے بھائی کی مرہون منت ہے، اور جو سر پر نہ جانے کیا لگا تھا وہ بھی یقیناً اسی کے بھائی کا دیا تحفہ ہے۔ سب سے زیادہ تو میں زخمی ہوا، یہ نظر نہیں آ رہا؟ اپنے بھائی کا ذرا سا پھولا گال نظر آ رہا ہے بس۔ نہیں چندہ ایسی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بس تم ناراض نہ ہو پلیز، میری جان ہو نا، بھیا کا مان، بھیا کی شہزادی ہو نا۔ وہ ہنستا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا، You are treating me like a child. You are treating me like a child. وہ منہ بناتی دوبارہ اس کے سینے سے لگتی بولی، تو آپ میرا بچہ ہی ہو بھائی، اور میرا بچہ عمر میں 70 سال کا بھی ہو جائے گا تو بھی میں ایسے ہی بات کروں گا۔ وہ ہنستا دوبارہ اس کے سر پر بوسہ دیتا محبت سے اور سینے میں بھینچ گیا۔ دوبارہ مت لڑیے گا ایسے ورنہ میں بہت ناراض ہوں گی۔ میرے پاس آپ کے اور ابا کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھائی، ساری دنیا ہی آپ ہو، وہ روحانسی ہوتی بولی۔ عرش کے مسکراتے لفظ سکڑ گئے۔ آنکھیں سنجیدہ تو پہلے ہی ہوتی تھیں مگر اپنی بہن کے لیے نرم ہوتی تھیں، مگر دوبارہ میرا کی بات سے گزری ندگی ایک لمحے میں سمٹ کر فلم کی طرح فلیش بیک ہو گئی تھی۔ اسے وہ سب ایک سیکنڈ میں ریوائنڈ ہوتا یاد آیا تھا، جیسے حماد نے اسے اور میرا کو پالا تھا بنا ماں کے، اور اس نے خود اپنی بہن کو پالا تھا، اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دی تھی، ہر ضد ہر خواہش پوری کی۔ مراق کا چہرہ بھی سپاٹ ہوا تھا، وہ عرش کا سایہ تھا۔ اگر عرش بات کو سمجھ سکتا تھا تو کیا وہ اپنے جگر کو نہیں جان سکتا تھا، جس کی ایک ساکت نظر سے وہ دماغ تک پہنچنے کا ہنر اللہ نے اسے دیا تھا؟ یا شاید جگری یار جو سچے وفادار دوست ہوتے ہیں وہ ایسے ہی پرچائی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی۔ اور میں معاملے کو نارمل کرنے کے لیے وہ چہک کر میرا کی طرف بولا، تم سے بات کی ہے کسی نے؟ وہ دوبارہ غصے میں آتی دھاڑی۔ اسے بار بار مراق کی شکل دیکھ کر وہ منظر یاد آ رہا تھا جب وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تھی، تو یہی بدتمیز مراق تھا جس نے رکھ کر عرش کو مکہ مارا تھا، جس سے اس کا ہونٹ مزید پھٹ گیا تھا۔ اسے یہ نظر نہیں آیا کہ عرش بھی بھرپور جوابی کارروائی کر رہا تھا، بس نظر یہ آ رہا تھا کہ مراق نے ذرا رحم نہ کھایا، لحاظ نہ رکھا، آخر اس کا بچپن کا دوست تھا۔ مراق اس کے روٹھے انداز پہ منہ بنا گیا، جبکہ عرش کی اب ہنسی نکل ہی آئی۔ اب اس نے نہیں روکا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے بہت ہی زور سے مارا تھا میرے گال پر، وہ میرا کا چہرہ اپنی طرف کرتے مزید اسے غصہ دلاتے بولا۔ مراق کا منہ کھل گیا اور دل چاہا کہ کاش وقت واپس آئے تو وہ سچ میں رکھ رکھ کے مکے مارے جو اس کی بات کو بگاڑ رہا تھا۔ جھوٹ مم، ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ میرا نے بات کاٹ دی۔ مجھے پتہ ہے بھائی، میں نے اسے خود دیکھا تھا، بالکل معاف نہیں کروں گی اسے، وہ اپنے بھائی کے گال کا معائنہ کرتے سختی سے اٹل لہجے میں بولی۔ مراق نے بے بسی سے میرا کو دیکھا، ایک تو وہ کل جا رہی تھی، دوسرا اسے منائے گا کیسے، یہی تو ٹینشن سوار تھی۔ اچھا رات کافی ہو گئی، ٹیک ریسٹ، پھر صبح جانا بھی ہے تم نے۔
وہ مسکراتا اس کے سر پر بوسہ دیتا مراق کی طرف آنکھ ونک کرتا کمرے سے باہر کی طرف بڑھا۔ تم ابھی تک کھڑے ہو گئے کیوں نہیں؟ کتنے ٹھیٹ ہو گئے ہو تم؟ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے منائے، اس لیے اسے غصہ دلا رہی تھی تاکہ وہ اس کی منت کرے۔ اس کا پورا حق تھا مراق افندی پر اور اس کی منتوں پر۔ یار تم اب کب بولو گی مجھ سے؟ وہ معصوم سی شکل سے بولا۔ کبھی نہیں، وہ آئیبرو اچکاتی تنک کر بولی اور سائڈ سے گزرنے لگی کہ اس کی بازو مراق کی گرفت میں آ گئی۔ وہ اسے تیکھے چتوں سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں بات نہیں کرو گی؟ ذرا سی گردن موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ اب مراق افندی اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ وہ میرا جیسی آفت کو سنبھال نہ سکے۔ ایک نظر بھر کر دیکھ لے تو مات دے سکتا تھا سامنے والی کو، مگر وہ اسے اپنی دل کی سلطنت کی رانی کہتا تھا، اور رانیاں راج کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ اسے راج کرنے دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے وہ گڑبڑائی تھی۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تکلیف دینے والوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، وہ اسے دیکھتی بولی۔ اور یہی بات اگر تمہارے لیے کروں تو؟ وہ اس کو ذرا سا جھٹکے سے قریب کرتے بولا۔ 2 انچ کے فاصلے پر وہ آنکھیں بنا جھپکائے محبت لٹاتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں تھیں یا کیا جو لبوں پر قفل لگا دیے تھے؟ وہ دھک دھک کرتے دل سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ زبان نے گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ ان طلسم زدہ لمحوں کو بول کر ضائع کرے۔ جاؤ یہاں سے، وہ رخ موڑتی گلا تر کرتی بولی۔ بازو ابھی بھی نہیں چھڑوایا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے منا لے، دل سے کبھی دور نہ جانے دے۔ اور اگر انکار کر دوں تو؟ ذرا سی مسکان سے پوچھا۔ تو میں تمہارا قتل کر دوں گی، وہ آنکھیں سکیڑتی وقفوں سے زور دیتی بولی اور آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑا۔ محبوب کے سامنے اتنا اکڑنا تو بنتا تھا۔ اور پھر میں کیا کروں گا؟ وہ اس کا بازو چھوڑتا سینے پر باندھتے بولا۔ کیا مطلب؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ اگر تم قتل کر دو گی تو میں کیا کروں گا؟ ایک آئیڈیا ہے، میں مرنے سے پہلے تمہیں کھا جاتا ہوں، حساب برابر؟ وہ مسکراتی آنکھوں سے بولا۔ میں تمہیں اگلی سانس لینے کی مہلت دوں گی تو ایسا سوچنا، وہ انگلیوں کو نچاتے بولی۔ تو کب ضبط کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ گھمبیر آواز سے کہتا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ بے اختیار الٹے قدم لینے لگی۔ اس کی لو دیتی نظریں عجیب تھیں۔ مراق کب ایسے دیکھتا تھا؟ اسے اب گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، اور جان تو تب ہوا ہوئی جب ڈریسنگ کے ساتھ کمر لگی اور رستے بند کر دیے گئے دونوں اطراف ہاتھ رکھ کر۔ دل تو ایسے سینے میں دوڑیں لگا رہا تھا جیسے نہ جانے موت دیکھ لی ہو۔ کیا؟ وہ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتی بولی۔ میری سانسیں اور ضبط کرو گی کیسے؟ وہ اسے تنگ کرتے اگلا سوال کر گیا۔ میں اس کی بات کو مراق نے کاٹ دیا۔ ہاں، ایک ہی طرح سے ہو سکتا ہے یہ کام، وہ سنجیدہ چہرے سے کہتا اسے ایک اہم ایڈوائس دینے لگا۔ کہ کیسے؟ وہ اب اسے دور ہٹنا چاہتی تھی۔ پہلے سوچا تھا کہ جائے نہ، اور اب خود پھنس رہی تھی۔ عجیب گھبراہٹ تھی۔ میری سانسوں کو پی لو، وہ کہتے ہی اپنے لب کو دانتوں میں دبا گیا اور شرارتی نظروں سے اس کے لال کندھاری چہرے کو دیکھنے لگا، مگر وہ بیچاری اس کی بات کی گہرائی نہ سمجھی۔ اسے بس یہ نظر آ رہا تھا کہ مراق افندی اس وقت میرا ہنزادہ کے اتنے قریب ہے کہ اگر سانس بھی لے گی تو وہ محسوس کرے گا۔ اوکے، وہ بنا دھیان دیے فٹافٹ بول گئی، رخ دوسری طرف کیا اور گہرا سانس خارج کیا۔ ہا 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 ہا، مراق کا فلک شگاف کہکا لگا۔ میرا نے حیرت سے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا جو نہ جانے کس بات پر ہنس دیا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ دوبارہ گلا تر کرتی بولی۔ یہ بتاؤ
کب سانسیں پیو گی؟ وہ دوبارہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ میرا تو اب ذرا صحیح ہوش میں آئی تھی، اسے سمجھ نہیں آئی کہ کون سی سانسیں اور پینا کیا مطلب تھا۔ مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ ارے یار، خود ہی تو کہا ہے کہ میری سانسیں پی لو گی۔ وہ اس کے گال پر انگلی پھیرتے بولا، اور میرا کو ایک سیکنڈ لگا تھا ساری بات سمجھنے کو۔ چہرہ تو پہلے ہی اس کی غربت پر لال تھا، اب تو اس کی بات سے ایسے ہو گیا تھا کہ انگلی لگائی جائے تو خون کی سرخیاں انگلی کے پوروں پر آ سکتی تھیں۔ بے شرم، ہٹو! وہ اسے دور دھکا دیتی بولی۔ خبردار جو ناراض ہوئی مجھ سے۔ تم پیو نہ پیو، میں پی جاؤں گا۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آتا بولا۔ کیا؟ وہ پھر نہ سمجھی سے بولی۔ تمہاری سانسیں، وہ بھی وقفے وقفے سے۔ وہ اسے چہرے پر پھونک مارتا بولا۔ اس کی گھمبیر نرم آواز نے دل میں گدگدی سی کی۔ وہ آنکھیں بے اختیار جھکا گئی۔ وہ مسکراتا اس کی شرم و حیا کے اس انداز کو دل میں بساتا دروازے کی طرف بڑھا۔ ناٹ بیڈ مراق افندی، اتنا مشکل بھی نہیں میرا خانزادہ کو منانا، ایسے ہی اتنے سال محنتیں کی۔ وہ خود سے ہم کلام ہوتا باہر نکلا، اس کے جاتے ہی رکی ہوئی سانس کو باہر نکالا۔ گال ابھی بھی اس کی باتوں سے دہک رہے تھے۔ پاگل، تم پینے کی بات کرتے ہو، بھول کیوں جاتے ہو سامنے میرا ہے، میرا خانزادہ۔ وہ فوراً سے دانت کچکچاتے بولی۔ اس کو اپنے زہر میں جکڑ گیا تھا، ساحر نہ ہو تو۔ مگر تمہارے لیے یہ میرا خانزادہ سانسیں دینے کو تیار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس سے ڈبل سانسیں تم مجھے دو۔ محبت کی بارشوں میں سود جائز ہے۔ وہ اپنی بات خود سے کرتے خود ہی ہنس دی اور شرم سے چہرہ ہاتھ میں چھپا لیا۔ بے وقوف تھوڑی تھی جو اس کی آنکھوں، اس کی آواز اور لہجے سے نہ پہچان پائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے یا بس ایسے ہی۔ اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ ہاں، مراق افندی اسی کا ہے۔ تم سے ملنا، باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیا ہے یہ، کیوں ہے یہ؟ ہاں مگر جو بھی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ پلاد چودھری، سامنے آؤ۔ وہ اس وقت ہاسپٹل سے سیدھا چودھری ہاؤس آئی تھی۔ غصہ سوا نیزے پر تھا۔ اس کی بیٹی پر وار کیا گیا تھا، ایسے تو جانے نہیں دے سکتی تھی۔ ارے زہے نصیب، زہے نصیب، اتنے بڑے لوگ ہمارے در پر موجود ہیں، بسم اللہ کراں۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتا ایک مغرور چال چلتا سیڑھیاں اترتے بولا۔ ایک پل نساء اس کی مدہوش کر دینے والی شخصیت سے میسمرائز ضرور ہوئی تھی، مگر فوراً سے خود کو سنبھالا۔ چاہے زندگی کے اتنے سال گزر گئے تھے اور ان گزرے سالوں کا ذکر کہیں نہ کہیں بالاد چودھری سے نکل آتا تھا، مگر اب وہ ابیر سلطان کی بیوی تھی، اس سے وفادار ہی رہنا تھا۔ تمہارے بیٹے کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میرے گھر پر نظر رکھے؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ وہ مسکراتا مکروہ آنکھوں سے اس کے سراپے کو دیکھتا، اس کے سامنے کچھ قدموں کی دوری پر کھڑا ہوا۔ مجھ سے نہ ایک غلطی ہو گئی، اور وہ یہ کہ میں نے تمہیں صحیح سے دیکھا نہیں۔ یار، تم تو اب بھی قیامت ہو۔ اس کے سراپے کو بنا آنکھ چپکائے دیکھتا خباثت سے بولا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، تمہارے بیٹے نے یہ حرکت نہ کی ہوتی تو میں کبھی بھی اس جگہ نہ آتی۔ وہ سرخ آنکھوں سے بولی۔ زارون، کیا کر دیا اس نے بھائی؟ صوفے پر بڑی شان سے بیٹھتا، ٹانگ پر ٹانگ رکھتا بے فکری سے بولا۔ بالاج میں، ہائے کیا بات ہے، آج بھی اتنا ہی پیارا نام لیتی ہو میرا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتا مزے سے بولا۔ نساء نے دانت پیسے۔ میری بیٹی سے دور رہو، سمجھے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھاتی وارن کرتے بولی۔ تمہاری بیٹی؟ سچ میں؟ وہ سائیڈ ہنسی سے ہنستا نساء کا رنگ سفید کر گیا۔ وہ میری بیٹی ہے۔ وہ دھاڑی،
जितनी कुव्वत से धाड़ सकती थी। आहिस्ता। निस्साह जन्नत। बलाज चौधरी ने कभी ऊंची आवाज़ नहीं पसंद की। वो फौरन अपने रोब में आता बारोब आवाज़ से बोला, मुझसे, मेरी फैमिली से दूर रहो। आवाज़ रुंध गई थी। वो इस शख्स का कभी मुकाबला नहीं कर सकती थी और आज भी नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि वो मात देगा। ज़ारून की ज़िंदगी है जैसे चाहे ज़ारून की ज़िंदगी है जिसे चाहे पसंद करे। मेरा बेटा है वो, अपने दिल का बादशाह। तुम्हें तो फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि तुम्हारी घर की इज्जत को पसंद किया इसने, वरना इसे लड़कियों की कमी नहीं। मुलाजमा से कॉफ़ी का कप लेते, मज़े से चुस्कियाँ लेते, वो सामने खड़ी औरत को देखते बोला, वो किसी की इज्जत है, निकाह हो चुका है उसका। मैं एक और तारीख, एक और निसा बनते नहीं देख सकती, और ना ही एक और बालाज का सामना करने की हिम्मत है। दूर हो जाओ प्लीज़ हमसे, मेरी फैमिली को बख्श दो, जीने दो। तुमने हमेशा अपनी मन मर्जियाँ की हैं, अब तो बख्श दो। वो इसके सामने मिन्नत करने लगी। आंखें पानियों से भर गईं। वो इस वक्त बेबसी महसूस कर रही थी। सामने कोई छोटा इंसान नहीं था, बलाज चौधरी था, जिसके सामने हमेशा निसाह हारी थी। ना जानी, ऐसे मिन्नत ना करो, दोबारा प्यार हो जाएगा मुझे। वो मसनूई फिक्रे कहता कहका लगा गया। निसा का हिफ़्फ़त से चेहरा सुर्ख हुआ। मैं बता रही हूँ, मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ तो मैं किसी को इस बार छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगी मैं, समझे? लिख कर रख लो। वो आंसू पीती सख्त आंखों से बोली और वापसी की तरफ मुड़ गई। दोबारा कब आओगी जाना? दोबारा कब आओगी जाना? वो पीछे से आवाज़ लगाता कहका लगा गया और वो इसकी आवाज़ को इग्नोर करती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी, सर सीट की टेक से लगा लिया। बस करो जन्नत, मुझे तुम में सच में कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि अब मैं तुम्हें अपनी मंजूर नज़र बना लूँ। एक याद की लहर इसकी आंखों के सामने आ गई। ज़ोर से आंखों को बंद करती खुद को कंपोज किया और गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से चौधरी हाउस से निकाल कर ले गई। क्या सोचा जा रहा है जनाब? फलक कमरे में आई तो दानीन को बेड पर बैठे कुछ सोचते पाया। दानीन की पुश्त फलक की तरफ थी। कल रात को वो हॉस्टल से आई थी। वो लड़का क्या नाम था? अर्श। अर्श खानजादा। अजीब सी कशिश थी इसमें। कमाल का लड़का था वैसे। दानीन सोच में डूबी बोली। फलक जो अंदर आई थी, इसकी गोहर फशानी पर चौंक कर मुड़ी, क्योंकि फलक के साथ वजी भी आया था और फलक ने वजी को देखा जो दरवाजे पर ही हैरत से खड़ा उसकी बात को हजम करने की कोशिश कर रहा था। फलक का कहका लगने को था। फलक का फलक का कहका लगाने को दिल किया, मगर जब्त कर गई। कौन अर्श? वो फौरन से दानिन की साइड पर बैठती हैरत से बोली। वही खूबसूरत सा लड़का यार। अब तो तुम ऐसे मत बिहेव करो जिसे जानती नहीं। सबसे ज़्यादा तुम जानती हो। मगर वो बहुत अपना सा लग रहा था। इसकी आंखें, इसके डिम्पल्स इतने यूनिक थे ना। उसका अंदाज़ बहुत अच्छा था। पहली दफ़ा मैंने किसी मर्द को इतना कशिश वाला देखा है। वजह के बाद मुझे कोई मर्द इतना पुरकशिश नहीं लगा फलक। आई डोंट नो क्यों ऐसा सोचा मैंने। वो अपने ध्यान बोल रही थी और फलक अपने कहके जब्त करने के चक्करों में सुर्ख हो गई थी। पीछे वजी का चेहरा सुर्ख था, माथे पर बेतहाशा लकीरें थी। अब ये इसके लिए बर्दाश्त से बाहर था कि इसकी बीवी किसी और की तारीफ कर रही थी। अच्छा दानीन, इसकी आंखें कैसी थीं? फलक मज़ीद वजी को तपाने के लिए बोली। ब्राउन नहीं, डार्क ब्लू। नहीं यार, जैसे डार्क ब्राउन में डार्क ओशियन कलर मिला दिया जाए वैसा कलर। कमाल का था। वो चमकती आंखों से फलक को देखते बोली। ओह रियली? वजाहत अलमीर की बारोब आवाज़ कमरे में गूंजी।
تانین جو مسکرا کر فلک کو بتا رہی تھی، ایک دم اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی، آنکھیں اور منہ حیرت سے کھل گیا۔ فوراً سے پلٹی تو سامنے وجی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سرد آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تانین نے اپنا گلا تر کیا اور پلٹ کر ہراساں نظروں سے فلک کو دیکھا، جہاں ضبط کرتے کرتے اس کا بالآخر کہکا لگا تھا۔ بیسٹ آف لک، براؤن اینڈ ڈارک اوشین آئیز۔ وہ ہنستی اس کا کندھا تھپ تھپاتی بولی، میری بھابھی کو زیادہ تنگ مت کیجیے گا، وہ گزرتے ہوئے وجی کے کان میں بولی، ساتھ ہی آنکھیں بھی سکیڑ دیں۔ مجھے اس کو صحیح سے کلر یاد کروانے ہیں، ڈونٹ وری، وہ تانین کی پشت پر سرد نظریں گاڑے بولا۔ فلک لب دباتی کمرے سے چلی گئی۔ تانین کی سانس اٹک سی گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وجاہت بھی ہوگا، اور یقیناً اس کی ساری گوہر فشانی سن چکا تھا۔ اب نہ جانے وہ کیا حشر کرے۔ گہرے گہرے سانس لیے اور خود کو ریلیکس کرتے اٹھی۔ ہاتھوں کو مروڑتے وہ مڑی، سر جھک گیا، اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ کم سے کم اس وقت اس کی سرد نگاہوں کو دیکھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اپنے نچلے لب کو دانتوں میں زور سے دباتے ہوئے وجاہت چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ پر تشدد کر رہی تھی۔ ہو از عرش؟ سرد آواز سے پوچھا۔ تانین نے سہم کر آنکھیں بند کیں۔ عرش کون ہے؟ دوبارہ پوچھا۔ سیریس، ایسی ویسی بات نہیں وجی، آئی لوڈ یو، جسٹ یو۔ وہ تو بس فلک سے کہہ رہی تھی کہ میرا مطلب، وہ قسم لے لو وجی، ایسی بات نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے صفائی پیش کرے۔ سامنے کھڑے شخص سے بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ چاہ کر بھی اسے بدگمان نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے صفائی تو نہیں مانگی، بس یہ پوچھا ہے کہ عرش کون ہے؟ اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتا سرد پن سے بولا، وجی دی لیجنڈز کالج کا لڑکا ہے، اور وہ مری میں کالج کی طرف سے گئے تھے۔ وہ سر جھکاتی بولی، اور تمہیں اچھا لگ گیا؟ اس کے جھکے سر کو گھورتا بولا، ہاں نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، ویسے ہی اچھا لگا، میرا مطلب نہیں، اچھا لگا مطلب ویسے ہی پیارا لگا، نہیں نہیں، مطلب کچھ نہیں لگا یار، بس کرو، ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ وہ رونے جیسی حالت میں ہو گئی تھی، اوپر سے وہ سرد لہجے میں گھور رہا تھا۔ ذرا فکر نہیں میری، کچھ ہو جاتا مجھے تو؟ وہ نہیں نظر آ رہا فضول باتوں کی وجہ سے منہ پھلا کر بات کر رہے ہو؟ بات کیا احسان کر رہے ہو؟ ڈانٹو گے بھی بعد میں، آنکھیں اتنی خوفناک کیے دیکھ رہے ہو؟ ذرا فکر نہیں میری، وہ آنکھوں سے آنسو گراتی بھرائی آواز سے بول رہی تھی۔ وجاہت نے حیرت سے اس ڈرامے باز کو دیکھا جو سارا مدعا اس پر ڈال رہی تھی اس سے بچنے کے لیے۔ تم میرے سامنے کسی اور کی تعریف کرو اور میں تمہیں پیار سے دیکھوں، وہ اس کی باتوں کے جواب میں بولا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا چوروں کی طرح میرے کمرے میں آؤ؟ کس نے کہا تھا چھپ چھپ کر میری باتیں سنو؟ وہ اسے دیکھتی ہاتھ نچاتے بولی۔ وجاہت نے جھمٹے سے اس کی کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی جو سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تانین نے اس کی انگلیوں کو کمر میں کھپتے محسوس کیا، مگر وہ اس تکلیف کو برداشت کر گئی تھی۔ اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے اپنے محبوب کی ناراضگیاں دور کرنے کے لیے۔ تم میری ہو، اس کی گردن پر انگلیوں سے دباؤ ڈالتے جنونی انداز میں بولا۔ کوئی شک؟ وہ بھی اس کی گردن کے گرد باہیں کرتی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ تمہارے لبوں پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہاری سوچوں پر، تمہارے جسم پر، تم پر، تمہارے دل پر، تمہارے نام پر، صرف اور صرف وجاہت المیر سلطان کا حق ہے، صرف میرا حق ہے۔
میری بات کرو، مجھے سوچو، مجھے دیکھو۔ وہ اس پر اپنا جنون دکھاتا بول رہا تھا۔ کوئی شک ہے؟ آپ کی ہی ہوں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھنے لگی مگر اس نے ہاتھ سے چہرہ اوپر کیا۔ مجھے دیکھو، دور کرو میری ناراضگی۔ اس پر تیوریوں بھری آنکھیں ڈالتا بولا۔ ان تیوریوں کے ساتھ؟ اس کے ماتھے پر انگلی سے ٹپ کرتے پوچھا۔ بالکل، مناؤ مجھے، وہ حکم دیتا بولا۔ دانین نے دھیرے سے اونچا ہو کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں فوراً سے دور ہوئیں۔ جنون سے گزرنے کو جی چاہتا ہے، ہنسی ضبط کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جہاں عشق میں ڈوب کر رہ گئے وہیں پھر ابھرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ہم سے خفا ہیں، ہم ان سے خفا ہیں، مگر بات کرنے کو جی چاہتا ہے مدت سے بے رنگ عشق محبت، کوئی رنگ بھرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ عین خودسری، وہ غرور محبت، انہیں سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ نظام دو عالم کی ہو خیر یارب، پھر ایک آہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ گناہ مکرر جانم اللہ اللہ، بگڑ کر سنورنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پیار سے، محبت سے اسے منانے کے لیے بول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی محبت کی گواہ تھیں، اور سامنے کھڑا شخص اس کا جنون بھی تھا، جو اسے بھی جنونیت کی حدوں سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ اور کچھ؟ یا ناراض ہیں ابھی بھی؟ اس کی گال پر ہاتھ رکھتے پیار سے پوچھا۔ آواز سرگوشیانہ تھی۔ تمہیں کھا جانے کو جی چاہتا ہے میری کیوٹی، وہ مسکراتا خمار آلود لہجے میں کہتا اس کی گال پر بائٹ کر گیا۔ سی پجھی، وہ شرم سے سی کرتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ یہ تیرے میرے لب کی بات ہے، یہ رات کے وقت کی بات ہے، زیادہ بڑا مدعا نہیں، حسن و عشق کی بات ہے، بس ہاتھوں کے کرتب کی بات ہے۔ مدہوش تھا سارا جہاں، رات نشیلی تھی، یہ شراب کو چاشنی کی طلب ہے، یہ خوابوں میں دستک کی بات ہے۔ یاد ہے کیا تم کو یہ کب کی بات ہے؟ پورا ہے چاند ادھوری ہے رات، یہ چاندنی رات کی بات ہے۔ اس کی کان کی لو کو چھوٹے چھوٹے بوسے دیتا پیار کا سحر اس کے اندر انڈیل رہا تھا۔ وہ مسرور سی ان لفظوں میں ڈوبی اس کے دل پر سر رکھے آنکھیں موندے سن رہی تھی۔ دانی، عشق کے وجھی، وہ اس کے گرد زور سے بازو باندھتا پیار سے بولا۔ ذرا سی آواز میں جواب دیا۔ تم کس کی ہو؟ بہت پیار سے سوال کیا گیا۔ کس کی ہوں؟ وہ اس کے چہرے کے سامنے چہرہ کرتی مخمور آنکھوں سے بولی۔ لبوں پر پیاری سی مسکان نے بسیرا کیا۔ میری، صرف میری۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتا فداوانہ انداز میں مسکرا کر بولا۔ پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ دوبارہ مسکرا کر پوچھا۔ میری مرضی، وہ کندھے اچکاتا اسے دیکھتے بولا۔ چھوڑ دیں اب، وہ اب احساس کر رہی تھی کہ کوئی آ بھی سکتا ہے ایسے ہی۔ وہ کہتے ہی دھیرے سے لبوں کے پاس آیا۔ دانین نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ کتنا پاگل ہے وہ۔ اس کے ہونٹوں پر جب اپنی گرفت میں لیتا ہے تو دنیا کو بھول جاتا ہے، عشق کرتا ہے، اور وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہ کر پاتی تھی۔ میں پھر سے روٹھ جاؤں گا۔ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا ایسے چہرہ موڑنے پر۔ آپ ڈرا دیتے ہیں وجی، وہ دل کی تیز سپیڈ کو سنبھال کر شرم سے بولی۔ میری اتنی سی قربت برداشت نہیں ہوتی۔ جب میری ہو جاؤ گی تب کیا کرو گی؟ اس کی گال سے ناک رگڑتے ہنستے بولا۔ اور اگر یہ بات میں کہوں؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ میری شدت کو خود سے کمپیئر کر رہی ہو؟
یعنی انڈائریکٹ تم مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ تم زیادہ چاہتی ہو مجھے؟ وہ اس کی بات سے محظوظ ہوتا بولا۔ شک نہ کیا کریں، میں بہت پریکٹیکل ہوں۔ اسے دھکا دیتے ہنستے کہا، اچھا جی دیکھتے ہیں۔ وہ داد دینے والے انداز میں بولا، اب جائیے ماما آ جائیں گی۔ وہ کسی بھی طرح اب کمرے سے باہر بھیجنا چاہتی تھی۔ میری کبرڈ سیٹ کرو آ کر، وہ دروازے کی طرف بڑھتے بولا۔ سائمہ آنٹی سے کہیں، تائی جان نے سختی سے کہا ہے کہ خبردار جو کوئی کام کیا 2 دن تک۔ وہ اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتے بولی۔ وجی نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ میرے روم میں ابھی کہ ابھی آؤ، ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، گاٹ اٹ؟ اس کے سامنے آتا وارن کرنے کے انداز سے بولا۔ وجی یار، وہ منمنائی۔ وہ ہر بار اپنی مرضیاں کرتا تھا۔ جانا؟ وہ دھیرے سے پیار سے اس کے لبوں کو بوسہ دیتے بولا۔ وجی! وہ ایک دم گلنار ہوتی سر جھکا گئی۔ ڈونٹ ڈو اٹ، آئی ٹولڈ یو۔ کھا جانے کا دل کرتا ہے پھر۔ اس کے کندھوں پر دونوں بازو رکھتے مسکرا کر بولا، چلیں شوہے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بازو کو ہٹایا اور کمرے سے باہر کی طرف چل دی۔ وہ ہنستا اس کے پیچھے چل دیا۔